کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے 5 روزے گزارنا نصیب ہو گئے۔ آج ماہ رمضان المبارک 1435 ہجری کی 6ٹھی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے جو اب تک ہوئے اسے قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ماشاءاللہ ایک تعداد صدقہ و خیرات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات قبول فرمائے۔ ہماری تراویحاں، نمازیں وغیرہ جو اس کی کرم سے، اس کے فضل سے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو پاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسلامی بہنیں بھی پکاتی ہیں، ان سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کھانا پکائیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی کھانا پکانے کا ثواب بھی ملے گا، اور ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں دن بھر چولہے کے سامنے کھڑا ہونا اور گرمی برداشت کرنا، ویسے بھی کچن میں گرمی، مطبخ میں گرمی عام کمروں کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہوگی، تو اگر اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مشقت بھی کار ثواب بنے گی، اور رب کریم کی رحمت شامل حال روحی، تو امید ہے کہ اس پر بھی آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو اس تمام چیزوں کے کرنے میں۔ شریعت کے مطابق اللہ تعالی ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے سلسلے کے شروع میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 4 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 4 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 4 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ کہ آپ زکوٰۃ کے متعلق اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی وقت آپ فون کر سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر آپ کی اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، 0300 022 0112 0300 022 0112۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 0300 022 0112 اسے یا تو یاد کر لیں یا پھر اسے اپنے موبائل فون میں سیو کر لیں۔ اب جب سے یہ موبائل فون اور یہ کانٹیکٹ کا جو بنا ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ اب نمبر اتنے یاد نہیں رہتے، کیونکہ وہ نام سے سارے نمبر تقریباً فیڈ ہوتے ہیں، تو وہ نام ڈالا اور بٹن دبایا اور کال کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم وہ لائن ہوتی تھی تو اس پر ڈائریکٹ ہم ڈائل کرتے تھے، تو کتنے نمبر ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتے تھے، لیکن اب آپ کو بہت سارے نمبر یاد نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے نام سے سارے نمبر فیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ دارالافتاء اہل سنت لکھ لیجئے اور نمبر سامنے لکھ لیجئے، اور اس کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے رہیے اس نمبر کو۔ ابھی بھی آپ زکوٰۃ وغیرہ کی معلومات لینا چاہیں تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ آئیے جو کچھ کالز مجھے بتائی گئیں کچھ کالز لیتے ہیں، پھر اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ محمد اللہ احمد ہے، وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی پیارا لگا۔ اچھا، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے، تو آج کل یہ رواج ہے کہ چھوٹے بچوں کے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، تو ان سے مطلب ہے کہ وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے ان کی باتوں سے۔ ایسے جو لوگ کرتے ہیں جھوٹ بلوا کے یا کسی بڑے کو گالی دے دیتے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایسوں کے بارے میں کیا وظیفہ الرشاد فرماتے ہیں؟ کوئی تربیت فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچے جھوٹ بولتے ہیں یا بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا ہی کہا نا جی؟ گالیاں وغیرہ نکالتے ہیں مدینہ، گالیاں دلواتے ہیں۔ اچھا، میرے لیے نئی بات ہے کہ چلو بچے سے جھوٹ بعض اوقات بلواتے ہیں، اور یہ تو علم میں بعض اوقات ہوتا تھا کہ بچے سے جھوٹ بلوا دیا، لیکن بچوں سے گالیاں دلواتے ہیں، یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کی پناہ، یہ عجیب و غریب گھر ہوگا جس میں بچوں سے یوں گالیاں دلوا دیتے ہوں گے، یا پھر ایسی مطلب کہ کوئی نازیبا جملہ کہلوا لیتے ہوں گے، اس کو ہم گالی کہہ دیتے ہوں گے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ البتہ یہ کہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ڈلوائی جائے، نہ ہی انہیں گالیاں یا فحش بات کرنے کی عادت ڈلوائی جائے، بلکہ ان کے سامنے تو جھوٹ بولا ہی نہ جائے۔ جھوٹ بولنا ویسے ہی گناہ ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے مغرب مناجات افطار میں جھوٹ کے خلاف جو ہم نے اعلان جنگ کا اعلان کیا، جنگ کا، اور اس کے ساتھ اب جو مواد میں آپ کو انشاءاللہ تعالی روزانہ دینے کی کوشش کروں گا امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے، جوں مجھے مواد ملتا رہے گا میں انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھاتا چلا جاؤں گا کہ جھوٹ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو بچوں کے ساتھ جو میٹرز اس وقت چل رہے ہیں، اس میں جھوٹ کی کافی پرابلمز ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر گھر میں جس طرح کے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، مجھے ایسے ہی سوال کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ مثال کے طور پر والد صاحب گھر میں آئے تو بچہ چپ جاتا ہے، بچہ چپ گیا دروازے کے پیچھے، تو اب وہ کہا جاتا ہے نا کہ کہاں ہیں، تو گھر میں سے کوئی کہتا ہے کہ وہ باہر چلا گیا، منا باہر چلا گیا، گڈو باہر چلا گیا، مدنی وہ جو بھی بچے کا نام ہے باہر چلا گیا۔ اب وہ جبکہ وہ باہر نہیں گیا، وہ گھر کے اندر ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ تربیت ہو رہی ہے بچے کی کہ اس طرح یہ تو جھوٹ ہے، واضح سامنے آپ کے سامنے جھوٹ ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ ایک جو ٹریننگ بچے کی ہو رہی ہے وہ درست نہیں ہو رہی ہے۔ گھر میں ہم بھی جھوٹ نہ بولیں، ہم بھی فحش کلامی نہ کریں، بری باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، انشاءاللہ گھر کا ماحول اسی طرح بنتا ہے، گھر ہو یا بچہ ہو۔ مطلب یہ کہ یہ جیسے بچہ ہے نا، یہ جیسے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ اسی طرح جیسے میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، جیسے کہ بہو گھر میں آئی، ایک نئی بہو گھر میں آئی، اب جب نئی بہو گھر میں آئی تو جیسے اب یہ اپنے شوہر کو فالو کرے گی نا، اسپیشلی شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، تو یہ اب وہ دیکھے گی کہ جو مطلب جو شوہر ہیں یہ اپنی ماں کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ شروع میں یہ اپنا مائنڈ بنا کر آئی ہوگی کہ اس طرح رہنا ہے، مجھے اس طرح رہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کوئی عورت گھر توڑنے کے لیے شادی کرتی ہے، ہر عورت چاہتی ہوگی کم و بیش، میں یہی گمان تو یہی کروں گا کہ جس کا گھر چلے، لیکن ایسا ہوتا ہوگا کہ بدقسمتی کے ساتھ کہ وہ مطلب وہ دیکھتی ہوگی اپنے شوہر کو کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ، ایٹیٹیوڈ یا بات چیت کا انداز ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی اس میں کنورٹ ہو جاتی ہوگی، اور وہ بھی اسی انداز کو اختیار کرتی ہوگی۔ اگر اس شوہر کا انداز ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ہے، ابے تبے کرنے کا ہے، بات نہ ماننے کا ہے، معاذ اللہ ماں باپ کی اور بھائی بہنوں کی غیبتوں اور چگلیوں میں پڑنے کا ہے، تو وہ اس کا اثر قبول کرتی ہے، اور وہ بھی آہستہ 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 اس کے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے۔ پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے میرے ماں باپ کے ساتھ اس طرح بات کرنے کی، بھائی بہنوں کے ساتھ بات کرنے کی؟ اب اس میں اتنی تو ضرورت ہے نہیں کہ یہ بول سکے کہ میں نے تو آپ کو بھی اسی طرح دیکھا تھا، آ کے پیچھے پیچھے چل پڑی ہوں۔ تو اگر وہ ایک مہذب انداز میں ہوگا اور بیٹا مطلب ماں باپ کے آگے
बड़ी अदब से बैठा होगा, माँ बाप के आगे बदतमीजी नहीं करेगा, जी अम्मी करेगा, जी अब्बू करेगा, और इस तरह की जब वो जी भाईजान बहनों के साथ बड़े अदब और एहतराम के साथ बात करेगा, तो वो समझ जाएगी कि इस घर का माहौल ये है। मैं गालिबन समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा, मैं नहीं जानता, मेरा टॉपिक नहीं था, अब ये मौजूद चल पड़ा ना कि ये घर का माहौल ये है, वो समझ जाएगी। अदरवाइज अगर घर में मतलब कि वो माँ के साथ बैठे तो माँ अपने बेटे को कोस रही हो, बेटियों को कोस रही हो बहू का एतमा देने के लिए, तो बहू होती है, ये तो आगते ही गौर कर रही है कि इस घर का माहौल क्या है। अब घर का माहौल एक दूसरे की बुराइयां, गीबतें, चुगलियां और हर एक को अपने फेवर में लेना, अगर ये होगा तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उसको इस अंदाज से लेगी, फिर घर का माहौल बहुत बिगड़ने का अंदेशा है। और अगर वो आते ही देखेगी कि इस घर के अंदर बड़ों की बड़ी मतलब की इज्जत की जाती है, छोटों पर शफकत की जाती है, और बड़े मतलब के यहाँ वेल मैनर्स के साथ और बड़े महजब अंदाज में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का सिलसिला रहता है, दस्तरखान के ऊपर भी एक दूसरे के अदब और एहतराम का लिहाज रखा जाता है, बेटा माँ बाप को आगे बढ़ाता है, भरकर माँ बाप के प्लेट में कुछ डालकर अगर माँ को पेश करता है, बार बार पूछता है, तो डेफिनेटली कि वो आने वाले का माइंड बनेगा कि अच्छा ये घर का माहौल ऐसा है। तो ये एक समझाने के। अब जैसे एक बहू जो कि एक मतलब बच्ची नहीं है, वो शादी कर आई है, बच्ची कहां से हुई वो, तो अब जब इस तरह का माहौल देखकर अपने आप को कन्वर्ट करती है, इस तरह बच्चा भी देखता है कि माँ बाप किस तरह आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा भाई जो मेरे जो दीगर जो घर के जो बड़े छोटे हैं आपस में किस तरह बात कर रहे हैं, तो बच्चा उस घर की गुफ्तगू के अंदाज को, बातचीत के अंदर, घर में चिल्ला कर बात करेंगे, बच्चे में चिल्ला कर बात करने की आदत होगी, घर में लोग धीमी बात करते होंगे तो बच्चे में धीमी बात करने की आदत होगी। घर का जैसा माहौल होता है उसको बच्चा कबूल करता चला जाता है, और इसके जो फिर जो असरात होते हैं, प्लस हो या माइनस हो, वो अपने हस्बे हाल मुरतब होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, बल्कि कोशिश क्या, लाजमी तौर पर अपने बच्चों को कोई बदकलामी वाली बात उसके सामने करें ही ना, यूं भी ना करें, उसके सामने भी ना करें, उसके झूठ की ट्रेनिंग ना दें, उसके सामने झूठ भी ना बोलें। हम सबको अल्लाह ताला झूठ से बचने की, फहोश कलामी से बचने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप मुझे कॉल देंगे तो मेरा मौजू रह जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कॉल मौजू कहीं के कहीं ले जाती है, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। अब मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा मौजू है, इस मौजू को बयान करने से पहले मैं एक हदीस बयान करता हूं, 2 हदीसें बयान करूंगा। पहली हदीस तो ये कह सकते सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये हदीस यकीनन एक नियत बनाती है कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि नमाज कायम करूंगा, ज़कात अदा करूंगा, आम मुसलमानों की खैर ख्वाही करूंगा, यानी भलाई चाहूंगा। तो वैसे एक और हदीस पाक में भी ये खैरुन नासी मई यनफ़उन नास, तुम में से बेहतर हो ये दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। और एक हदीस है अद्दीनु नसीहा, दिन खैर खाई का नाम है। ये मुख्तलिफ रिवायात और ये मज़ामिन जहन में हैं। तो मैंने आज कुछ वीडियोस जो आज चली हैं, वो वीडियो देखने के बाद मेरा ये प्रैक्टिकली बेसिकली मेरा टॉपिक नहीं था, मैंने आज को दूसरा मौजू बयान करना था, लेकिन फिर मुझे शाम को कुछ ऐसी वीडियोस बताई गई जो आज आपने अभी कुछ देर के बाद देखनी है। तो वो वीडियो देखी तो फिर सोचा कि चलें उससे रिलेटेड कोई मजमून मैं निकालता हूँ। तो वो जो टॉपिक है जिसको मैं अभी बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हमारे ये माशरे में कुछ भी है बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे माशरे की एक तादाद है जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार है। एक डॉक्टर का बयान है, ये डॉक्टर थे सिविल अस्पताल के, बाबुल मदीना कराची के सिविल अस्पताल के डॉक्टर साहब थे। ये कहते मैं 4 साल मेरी सर्विस का इन्होंने अपना जो निचोड़ बयान किया, वो निचोड़ ये है कि 4 साल सर्विस में मैंने मुंह के कैंसर में अक्सर नौजवानों ही को मुब्तला देखा।
اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سگریٹ، پان، چھالیا، تمباکو، مین پوری وغیرہ کا جو بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو منہ کے کینسر نے آ لیا۔ اب میں یہاں پر آپ کو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں پرہیز ان چیزوں سے بچنے کی ہی یقیناً دعوت دوں گا کہ بہت سارے کیسز اس وقت منہ کے کینسر کے، گلے کے کینسر کے آ رہے ہیں، اور یہ واضح طور پر یہ ہے کہ اس سے یہ جو ہے یہ اپنے نقصان جو یہ ہو رہا ہے، یہ پان، گٹکا، سگریٹ اور یہ مین پوری اور اس طرح کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ابھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل میں جس سے ہوا ہے نا اسے بھی شاید ہو سکتا ہے ایک دن پہلے نہ پتا چلا ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اسی طرح پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سینے کے مسائل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں بھی اس طرح کی بڑی عجیب و غریب سی کیفیت رہتی ہے جو آج ہمارے پاس جس کی ویڈیوز ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ کو میں کچھ اس معاملے میں ایک اور اطلاع دے دوں کہ جیسے ایک اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ENT وارڈ کا انہوں نے دورہ کیا، انہوں نے کہا منہ کے کینسر کے 9 مریض کے آپریشن کی تاریخ دی جا چکی تھی، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ یہ ایک ہفتے کے مریض تھے جو کہ تقریباً سبھی پان، تمباکو، چھالیا، گٹکا، سگریٹ، مین پوری اور یہ دیگر جو بھی چیزیں یہ جو اس طرح کی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی کسی کمپنی کا نام لے رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے، ٹوبیکو کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تمباکو کا کوئی اپنے کو تجربہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جو آدمی کو عادی بنا دیتی ہے۔ عموماً اس کو لوگ نشہ کہتے ہیں، عرفی نشہ، مجھے کہا بھائی اس کو عرفی نشہ کہتے ہیں، یہ وہ شرعی اس نشے کے احکام میں نہیں آتی چیزیں، مطلب یہ کہ یہ بھی ایک مطلب اشیاء اس طرح کی کہلاتی ہیں۔ تو اس سے کبھی واسطہ پڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے، اور جن کا واسطہ نہیں پڑا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی ان کا واسطہ نہ پڑے، اور جو بیچارے ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دعا کریں اے میرے اسلامی بھائیوں جو رمضان مبارک میں اس وقت مدنی چینل پر ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اس سے نجات مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسے کئی اسلامی بھائی اور گھر کے افراد اس سلسلے میں شامل ہو جو اس عادتوں میں مبتلا ہوں۔ کسی کے ماں باپ رنجیدہ ہوتے ہوں گے کہ ان کے بچے ان کے سامنے کھاتے پیتے ہوں گے، بعض ہیں مہذب گھرانے، ان معنوں کا مہذب کہہ رہا ہوں کہ ان میں ابھی اتنی تمیز اور اتنے مینرز ہیں کہ کم از کم اپنے ماں باپ کے سامنے گٹکا نہیں کھاتے، اپنے ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، لیکن یہ خود دیکھیں کہ یہ اپنی جان کے ساتھ کتنا کھیل رہے ہیں۔ یعنی آپ جب اٹھ کر گئے تو ایک فیل تو ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایک انداز ہو جاتا ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو پیچھے وہ ماں باپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ نے اس لیے پرورش کر کے اتنا بڑا کیا کہ آپ اپنی اس جان کو سگریٹ کے نام پر جلائیں، اپنے سینے کو برباد کریں، اپنے پھیپھڑوں کو برباد کریں، اپنے پیسوں کو برباد کریں، اپنے منہ کو برباد کریں، اپنے مطلب کہ گالوں کو آپ سڑائیں، اپنی زبان کو آپ سڑائیں، اور منہ کا کینسر، معاذ اللہ گلے کا کینسر اور طرح طرح کے کینسر۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے کینسر، یہ جو پان گٹکا وغیرہ کے تھے، یہ جو 9 مریض تھے، اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب نے دی۔ ایک کا نام تھا نادر خان، اس کی عمر 17 برس تھی، نادر خان اس کی عمر 17 برس تھی اور اس کو گلے کا کینسر تھا۔ ایک کا نام تھا اصغر، اس کی عمر تھی 19 سال، اس کو منہ کا کینسر۔ ایک کا نام تھا محمد علی، اس کی عمر تھی 16 سال، اسے سانس کی نالی کا کینسر ہو گیا تھا۔ ایک تھے راشد، ان کی عمر تھی 33 سال، انہیں منہ کا کینسر۔ نور محمد عمر 30 سال، منہ کا کینسر۔ کامران عمر 25 سال، گلے کا کینسر۔ حاجی محمد عمر 52 سال تھی، انہیں غذا کی نالی کا کینسر ہو گیا تھا۔ تراب علی عمر 72 سال، گلے کا کینسر۔ کریم بخش عمر 65 سال، منہ کا کینسر۔ اب یہ 16 سال کی عمر سے لے کر 72 سال کی عمر تک کی میرے پاس ڈیٹیل ہے، 9 مریضوں کی ڈیٹیل ہے۔ کسی کو گلے کا کینسر،
کسی کو سانس کی نالی کا کینسر، کسی کو منہ کا کینسر، کسی کو غذائی نالی کا کینسر۔ اب یہ جتنے بھی گٹکا خور ہیں، گٹکا کھانے والے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے بھی گٹکے لیتے ہیں، کوئی سستے گٹکے لیتے ہیں، جو جس کی جیسی پوزیشن، جس کی جیسی مالی حالت، تو اب یہ غور کریں کہ یہ اب آپ منہ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ درود شریف پڑھ پا رہے ہیں، نہ ذکر و اذکار کر پا رہے ہیں، مطلب دنیا میں بھی دنیاوی نقصان تو ہے ہی ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی اس طرح یہ نہیں کرے گا۔ اچھا، اب جتنے یہ گٹکا خور ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں بعض اوقات میچورڈ لوگ ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ بھی حیات ہوں گے، امید ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بیٹا اگر آپ کے سامنے گٹکا کھائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ جو گٹکا کھا رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، جو گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کی اولاد آپ کے سامنے سگریٹ پی گی؟ آپ کو یا سامنے نہیں پیتی، یہ چلے، یہ ایک حیا باقی ہے۔ آپ کو پتا کہ آپ کی اولاد سگریٹ پی رہی ہے، آپ کو پتا آپ کی اولاد گٹکا کھا رہی ہے، آپ کی اولاد اس طرح مطلب کہ خطرناک قسم کی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے، آپ کو کیا، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ یہی کہیں گے کہ میں برداشت تو نہیں کر سکوں گا کہ میری اولاد یہ سب کرے، کیونکہ میں مبتلا ہوں تو میں کیسے اپنی اولاد کو اس طرح ہوتا دیکھوں گا۔ اچھی بات ہے، آپ کی یہ اولاد سے محبت ایک اچھی چیز ہے، لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے۔ کیا آپ کو جتنی آپ کی اولاد سے محبت ہے تو کیا آپ کے ماں باپ کو آپ سے اتنی محبت نہیں ہے؟ تو یہ 16 اب یہ دیکھیں، اب اگر آپ خود کو تسلی دیں، بہلاوا دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ میں ایک خیرخواہی امت کے تحت آپ کے سامنے چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ویسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مطلب وہ پرہیز کے حوالے سے آپ کے ارشادات موجود ہے کہ بیماری کے ساتھ ایک ہمدردی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر معالجات اور پرہیزی کی ہدایت ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ساتھ کھانے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی ٹھہرو ٹھہرو، یعنی تم ان کھجوروں کو کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ تم میں ابھی نقاہت ہے، یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر کمزوری کا اثر غالب ہے، اس لیے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے۔ حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پھر میں نے ان کے لیے چقندر اور جو پکائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور موافق ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ یہ ایک مطلب ہماری شریعت نے کتنے پیارے انداز سے ہمارے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اب آپ پان کھائیں، پان کھا کر تھوکتے پھریں، کسی کی دیوار پر تھوکیں، کسی کے کپڑوں پر تھوکیں، کسی کی وہ گاڑی پر تھوک دیں، کسی کے موٹر سائیکل پر تھوک دیں، کسی کا کیا، کسی کا کیا، کسی کا کیا۔ اب یہ ساری چیزیں بھی تو یہ پان گٹکے والے کرتے ہیں نہیں کرتے، ویگنوں میں بیٹھے ہوئے تھوکتے ہیں، سیدھا وہ موٹر سائیکل والے پر، کار والے پر، پتہ نہیں کس چیز پر، نہ جانے آپ نے اپنے سیڑھی چڑھتے اترتے اپنے بلڈنگوں میں، اپنی عمارتوں میں اپنے بلڈنگ کی کتنی وہ چیزیں خراب کی ہوئی ہوں گی۔ آپ کی پان کی پوریاں آپ کے گھر سے نکلتی ہوں گی، آپ کی وہ گٹکے کی پوریاں آپ کے گھر سے نکلتی ہوں گی۔ پھر بعض اوقات سگریٹ پیتے پیتے سونے والوں کے جل کر مرنے کے واقعات ملتے ہیں۔ اچھا، سگریٹ پینے والے لائٹر اور وہ ماچس بھی کھلی رکھ دیتے ہیں، تو ان کے بچے دیکھتے ہیں تو وہ بعضوں کا لائٹر اور ماچس کا استعمال کر لیتے ہیں، جس سے ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ کہیں سگریٹ کے اور گٹکے کے عادی نہ بن جائیں۔ یعنی آپ اپنے اوپر تو رحم کریں، اپنے اوپر تو آپ ترس کھائیے، لیکن براہ کرم اپنی نسل پر بھی تو ترس کھائیے نا۔ آپ کی بچی بھی تو کل گٹکے کی عادی بن سکتی ہے، آپ کی بچی کل سگریٹ کی عادی بن سکتی ہے، آپ کا بچہ کل سگریٹ اور گٹکے کا عادی بن سکتا ہے۔
کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس منہ سے منع کرنے کے لیے بیٹھیں گے جب آپ ہی نہیں چھوڑ پا رہے؟ تو نہ آپ کو کرنا ہے نہ آپ کی اولاد کو کرنا ہے، نہ بڑوں کو کرنا ہے نہ بوڑھوں کو کرنا ہے نہ جوانوں کو کرنا ہے. یہ اس میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے. آپ کسی معزز دینی، یعنی جس کی عقیدت آپ کے دل میں ہو، نارملی تو ہوتا ہے لیکن مثال کے طور پر پیر صاحب ہیں آپ کے، کیا پیر صاحب کے سامنے آپ سگریٹ پئیں گے؟ کیا پیر صاحب کے سامنے گٹکا کھائیں گے؟ کیا پیر صاحب کے سامنے آپ تمباکو والے اس طرح کا پان کھائیں گے؟ یقیناً آپ ایوائڈ کرو گے، کیونکہ آپ کم از کم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو کہ یار یہ عادت اچھی نہیں ہے. اچھی نہیں ہے تبھی تو آپ ایک معزز دینی اور ایک اس عقیدت و محبت آپ کے جس کے دل میں ہے اس کے سامنے نہیں کر رہے. باپ کے سامنے اب نہیں کر رہے، اس کی عقیدت و محبت ہے. ماں کے سامنے نہیں کر، عقیدت و محبت ہے. یہ عقیدت و محبت اچھی ہے، نارملی تو بھی بہت اچھی ہے. یہاں میں ان اسلامی بھائیوں کو، نادان اسلامی بھائیوں کو ضرور میں مطلب کہ وہ عرض کروں گا، یا ایسے معزز افراد کہ جنہیں دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا لیتے ہیں، میں تو ان سے ایک مدنی مشورہ ضرور دوں گا میں ان کو، کہ جیسے کہ آپ کبھی کہیں آ رہے ہیں، آپ نے دور سے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کی توجہ نہیں آپ کی طرف، آپ نے دیکھ لیا اس کو کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے. اب جیسے وہ آپ کو دیکھے گا نا تو فوراً سگریٹ چھپا لے گا، بعدوں کا سگریٹ پھینک دے گا. اب آپ اسے قریب آ کر اگر آپ یہ کہہ دیں گے ارے کیا یار مجھ سے چھپاتے ہو، پتہ ہے مجھے سگریٹ پی رہے تھے، تو اس کو تو شرم آئے گا، لیکن آئندہ کبھی آپ کو دیکھ کر سگریٹ چھپائے گا نہیں. وہ اس کو تو پتہ ہے. ایسے موقع پر کبھی بولتے نہیں ہیں. اگر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے چپ ہو جائیے، نکل جائیے. کبھی کسی اجتماعی طور پر کبھی کو موقع مل جائے تو کو بات کر لی جائے. ادروائز اس طرح ڈائریکٹ آپ سمجھانے بیٹھے ہو گے یا یوں بول دو گے تو آپ کا ہی معیار تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا. کال لیتے ہیں، مجھے بتائے کسی کی کال آئی ہے. میرا نام محمد نذیر خان ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف خان، اور میرا پنڈی میں رہتا ہوں. سر میں یہ پیر صاحب کا، لیاز صاحب کا جو ہے نا مریض ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے نا بتائیں یہ کیسے جو ہے نا ممکن ہے. دوسرا نمبر میں نشہ کرتا ہوں سر، میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ کچھ بتائیں مجھے. میں کچھ کلمات دہراتا ہوں، آپ دہراتے چلے جائیے، اور جو بھی ان کے ساتھ امیر سنت کے مرید بننا چاہتے ہیں وہ بھی دہرا دیجئے. مختصر کلمات دہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ امیر سنت کے مرید ہو جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نشے کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو امیر سنت کی غلامی پر، دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. نشے کی عادت چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم سب سے پہلے تو اس صحبت کو چھوڑ دیا جائے جہاں سے نشہ پایا کی وہ فراہمی آتی ہے، جہاں سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. یہ سب سے بنیادی اور مشکل ترین چیز ہے کہ جب طلب ہوتی ہے نا تو آدمی اس طرف کا رخ کرتا ہے. اچھا پھر جب یہ نہیں آتا نا تو یہ جن کے نفع بندے ہوئے ہوتے ہیں، جو کماتے ہیں ان چیزوں، لوگ یہ لوگوں کا خون چوس کر پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جو نشہ کی یہ اشیاء اور لوگوں کو جیسے اس میں اسپیشلی جو چرس، ہیروئن اور اس طرح کا جو نشہ بیچتے ہیں، میں ان لوگوں کو خاص ٹارگٹ کر رہا تھا. تو ان لوگوں سے تھوڑا دور رہیے. یہ بھی بلانے بھی آئیں تو آپ ان سے ایوائڈ کر لیجئے گا، نظر انداز کیجئے ان کو.
اور پھر علاج کی طرف جائیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے جو آپ کو اس معاملے میں علاج بتائے، پھر آپ کچھ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اور اللہ سے آپ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے، اللہ آپ کو اس بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے کچھ مزید بھی ہیں، اور ہمارا دوسرا بھی سیگمنٹ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آپ دیکھ سکیں گے اس سلسلے کا دوسرا حصہ، جس میں ہوتے ہیں عوامی تاثرات، جذبات و احساسات، جس پر دیتے ہیں نگران شورا اپنے مدنی پھول و مدنی مشورے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور نشہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دکھائیے کیا کہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ قدرتی طور پر صبر مل جاتا ہے بندے کو، بھلے جتنا بھی مطلب نشہ کرتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، صبر ایک ہو جاتا ہے، جتنی بھی گرمی ہو بس روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی سپاری کھاتے لیکن ہم تو گزارتے پورا روزہ۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے، روزے کے اندر بندے کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی ہے، صرف پان کی، گٹکے کی، بس اسی چیز کی طلب رہتی ہے پورا دن بھر افطاری تک۔ بس آپ یہ دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عادت کو چھڑوا دے۔ جو بھائی بھی ہمارے اسلامی بھائی کھا رہے ہیں پان گٹکے، ان سب کے لیے، سگریٹوں کو پینے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے، ان کو پان کی، کھانے پینے کی، روٹی کی کسی چیز کی تمنا نہیں ہوتی۔ روزوں کا تو ان کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے سگریٹ نہیں مل رہی ہے، پان نہیں مل رہا ہے، گٹکا نہیں مل رہا ہے، وہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، صرف اسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اصل ہے نا، روز کی عادت ہوتی ہے ان کی، صبح مارننگ میں ان کو گٹکا چاہیے، شام کو گٹکا چاہیے، جیم چاہیے، عادت نکلتی نہیں ہے۔ اب روزے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ روزے رکھ بھی نہیں سکتے، تو ان کو خود کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گٹکا چھوڑ دیں، جیم چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے نقصانات بہت ہیں، کینسر بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ جیسے جو پان وغیرہ اور کھاتے ہیں ان کے جیسے گزارش بھی ہے کہ وہ نہ کھائیں، کیونکہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو طلب ہوتی ہے اس چیز کی۔ میں بس ہلکا پھلکا تمباکو کھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ رمضانوں میں کم ہو جاتا ہے، جہاں 10 کھاتا ہوں وہاں 5 کر لیتا ہوں میں۔ طلب ہوتی ہے لیکن کیا کریں، جب پانی نہیں پی سکتے تو گٹکا کیسے کھائیں گے، مشکل ہوتی ہے لیکن کیا کریں، ابھی سو کے گزارا کر لیتے ہیں کہ چلو یہ طلب ہٹ جائے ہمارے منہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو نا ان پان گٹکوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ایسا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اگر وہ چاہیں تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، اس کے اوپر حاوی ہو جائیں۔ جس طرح ہم اپنے نفس کو، ہماری نفس تو بہت کچھ چاہتی ہے کہ یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، اس طرح ہم دنیائی معاملات کے اندر گناہ کرنے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ گناہ نہ کریں، ہم اپنے نفس کے خلاف کام کریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کا ساتھ نہ دیں۔ شیطان چاہتا ہے تم سارے کام غلط کرو۔ فرائض تو بہت ضروری ہے نا، یہ تو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، روزے وغیرہ۔ ہم ان پان گٹکوں کی وجہ سے ہم اپنے فرض کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کو مکمل کریں اور روزہ خوری سے بچیں۔ ایسے ہیں جو بس جیسے کوئی ایک تھیلا بنا کے جیب میں رکھ کے ہی گھومتے ہیں، جیسے اس کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہوتی ہے نا کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ پہ اتنا حاوی کر لیا ہے کہ اس کو نکالنا بہت ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ رات کو بھی جو ہے میں نے دیکھا ہے منہ میں دبے ہوئے اور سو رہے ہیں، بات کرتے ہیں تو تھوک منہ میں سے نکلتا ہے، سانے گلے کپڑے خراب ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم کو گٹکا نہیں ملے گا تو ہم نہیں کر سکیں گے، وہ کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ ہے نا رکھ کے پان بان کا نشہ پھر ختم کر دیتے ہیں، یا پھر مغرب کے بعد مدنی انتظار کے ماحول سے وابستہ ہو کے چلو تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا۔ بہت سے لوگ نہیں رکھتے، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یہی ہوگا بس سگریٹ کی طلب لگتی ہے، چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے زیادہ تر۔ نیت اگر آپ کی ہے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں خود بھی کھاتا ہوں بھائی، کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک سے سب سے چیزوں سے صبر مل جاتا ہے۔ گٹکا کھاتے ہیں لوگ لیکن گٹکے کے لیول کیا ہے اس کا، مینٹیلٹی کے لیے جو کھاتے ہیں نا ان کی ایک الگ بات ہے، جو خواہش کے لیے کھاتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، مینٹیلٹی والا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایسے کئی لوگ ہیں جو بڑا مطلب ارادہ کرتے ہیں، ایون کہ معذرت کے ساتھ جو ڈرنک وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی ایک پکا ارادہ کرتے ہیں۔ ایک دوست نے رمضان سے پہلے تو پکا مجھے بولا تھا، مگر ابھی اس نے بولا یار میں تقریباً 3 بجے تک تو رہا، اس کے بعد یہ میری ہمت نے جواب دے دیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا یار کوئی کہ اپن پانی وانی پی سکتے ہیں یا گٹکا شاید میں نے کہا اللہ معاف کرے، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ کہ تم پھر ہمت کرو، پھر اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ وہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ گٹکا اور یہ جو ہوتا ہے نا مین پوری وغیرہ سب، یہ وہ بہت زیادہ، اور سگریٹ
एक दुआएं कर सकते हैं, मगर ये एक ऐसी बुरी अपने माशरे में ये एक आदत पड़ी जिससे माशी तौर पर भी नुकसान है और सेहत के लिए भी काफी नुकसान है, और इंसान हिम्मत तोड़ देता है। इन वजूहात की बिना पे वो रोजे से और नमाज से भाग रहा है। रमजान का मकसद क्या, हमारा रोजा रखने का मकसद क्या है? तकवा, परहेजगारी, हर चीज इसी में शामिल है ना हमारी। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखता हूँ, लेकिन गुटखा, पान, छालिया अल्हम्दुलिल्लाह कभी पता नहीं चला कि मुझे रोजा लगा है या उसकी तलब है मुझे। हम तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं, तकरीबन सारे गुटखा खाने वाले, लेकिन कोई भी रोजा ना छोड़ता है, ना उसकी हिम्मत होती है कि छोड़ पाए। अब नीयत के ऊपर है, जिसको रोजा नहीं रखना तो फिर वो तो एक बहाना करेगा ही किसी चीज का। बाकी हम भी पान खाते हैं तो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सपीरियंस ये है ना कि वक्ती तौर पे जो है ना, अगर तकलीफ हो तो एक आधे दिन सिर्फ ये महसूस होता है। हमने अमूमन देखा है कि ये शराब पीने वाले और ये हीरोइन और ये नशा पीने वाले तो रोजा रखते ही नहीं है। हाँ, अगर जिसकी नीयत सही है और जिसको अपने दिल से रोजा रखना ही है, अब जिसको नहीं रखना तो उसके पास तो हजारों बहाने हैं, और जिसको रखना है उसके लिए कोई भी बहाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहेगा मेरे को तो ये फर्ज पूरा करना है किसी भी सूरत से। हर बंदे की अपनी अपनी नशे की आदत है। अब सिगरेट वाले वो ज्यादातर तलब होती है उनको। अब हम छालिया खाते हैं, आदत नहीं है। अभी रोजा रखना है तो आदत नहीं, इतनी फील नहीं होता है, रोजा रख पा रहे हैं, कोई इतना वो नहीं है। आम बंदा खाली स्मोकिंग करने वाला, वो शहरी बंद करने के जब 15-20 मिनट बाकी होते हैं ना, वो फौरन जो है अपनी सिगरेट जला लेते हैं। गुटखा खाने वाला वो फौरन ही अपनी जो है ना खा लेंगे, ताकि जो उनका जो पूरा दिन उनके जो इंतजार करना है ना उनको, और जैसे उनको इफ्तारी हुई उनकी, उन कितने तो मैंने ऐसे देखा है कि नमाज पढ़ने की जगह पहले सिगरेट जलाएंगे, भले एकदम एक जो कश होता है या एक उसका जो जायका लेना होता है वो लिया, फिर मस्जिद में जाएंगे। कोई नमाज पढ़ के निकलेगा डायरेक्ट पान वाले की दुकान पे, भाई पान दो जल्दी दो। गुटखे के आदी होते हैं और पान के आदी होते हैं, सिगरेट के आदी होते हैं, तो वो रोजा नहीं रख पाते। वो डरते हैं कि अब मुझे तलब होगी, मैं रोजा तोड़ दूंगा तो मैं ज्यादा गुनाह करूंगा, बानिस्बत इसके कि वो रोजा छोड़ के और ज्यादा गुनहगार होगा। वो ये सोचता है कि रोजा तोड़ दूंगा तो गुनहगार होगा, रखूंगा ही नहीं तो बेहतर है। क्या करे उसके लिए कि वो इसकी तलब से भी बचे और इस गुनाह से भी बचे कि जो रोजा तोड़ूंगा तो अलग बात। ये मुख्तलिफ तासुरात आपको हमने सुनाए। हकीकत तो ये है कि जो ये कहते हैं कि हमें तो तलब नहीं होती, हमें तो नहीं, हम तो रोज़ा रख लेते हैं। ठीक है, आपको तलब नहीं होती, आपको ये नहीं होती, रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं क्या इसके अंदाज़ा नहीं है आपको। जैसे इन्होंने कहा कि हम सिगरेट का कष्ट लगा कर वो मस्जिद में चले जाते हैं। अल्लाह ना करे कोई इस हालत में मस्जिद में जाता है कि इसके मुंह से बदबू आ रही है, तो बदबू के साथ मुंह मस्जिद का दाखिला ही हराम है। फिर ये मस्जिद में दिल ना लगे, फौरन भागो पान की दुकान पे जाना है, फौरन भागो सिगरेट पीना है। और सबसे बुनियादी बात ये आपकी सेहत का कितना नुकसान हो रहा है, आपका सरमाया कितना जाया हो रहा है। आप अगर अपने सरमाए पर गौर करें तो आप साल के ना जाने कोई तो हजारों रुपए और कोई लाखों रुपए शायद ये सिगरेट गुटखे पर खर्च कर देता होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर ये पूरे साल का अमाउंट ले लीजिए तो आपके पूरे साल के अंदर एक बार उम्रा हो जाएगा, मदीना देख लेंगे आप। ये पान गुटखे सिगरेट के पैसे बचा कर तो आप देखो आप, मैं तो शायद हो सकता है कि एक बार मदीने की टिकट के तो पैसे हो ही जाए, वो 2-4 सालों में शायद हो सकता है हज के टिकट के पैसे हो जाए। बात करते होंगे, इतना महंगा खाते होंगे और इतना ज्यादा खाते होंगे। सस्ता तो ये होता नहीं होगा, कितने का होता होगा ये 50-100 रुपए तो यूं डाक करके निकल जाते होंगे। आजकल तो कुछ भी तो 50-100 रुपए तो यूं ही निकल जाते हैं। तो 50-100 रुपए यूं खर्च करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्या मैं उम्मीद करूं, माह रमजान हमारे साथ है, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत है, एक गैप मिला है आपको कि जो रोज़ा रख रहे हैं, जो इसके आदी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बाबुल मदीना और पाकिस्तान के अगर औकात कार को मजमूई तौर पर देखें तो मतलब एक ठीक ठाक घंटे हैं आपके पास, 15 घंटे तकरीबन आपके गुजर जाते होंगे। 4-4:15 बजे से रोज़ा हमारे यहाँ बंद होता है और तकरीबन 7:30 आप ले लीजिए, चले एक मोटा एक कैलकुलेटेड में हिसाब की तरफ जा रहा हूँ, तो तकरीबन 4:15 बजे तक तो 12 घंटे हो गए, 3 घंटे और ले लीजिए 15 घंटे हो गए। तकरीबन 15-15.5 घंटे आपको मिले हैं और 15-15.5 घंटे तक आप आम दिनों में नहीं रुक रहे थे, 15-15.5 घंटे ये रुक गए। और जो तो फिर आप गौर कीजिए कि आप छोड़ सकते हैं ये, आज पक्का इरादा पक्का अज़म कर लीजिए। जो कहते हैं ना कि हम रोज़ा रख लेते हैं, हम तो 4-4, 5-5 आदमी खाते हैं, कोई मसला नहीं है,
ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے, لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی, اس عادت کو تو آپ اچھا نہیں نہ کہتے. اور جو کہیں گے جناب یہ فلاں وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے, وجہ کوئی بھی ہو آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے اس کو اتار کر پھینک دیں. یہ رکھنے والی چیز ہی نہیں ہے, پالنے والی چیز ہی نہیں ہے. کانفیڈنس یوز کریں. آپ ہم یوں ہیں, ہم یوں ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. پان تو چھوڑ نہیں سکتے, سگریٹ تو چھوڑ نہیں سکتے, خالی خالی پھوکاٹیاں مارتے ہیں آپ, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کرتا ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں. ایک نفس ہے اس کو قابو نہیں پا سکتے, ایک خواہش ہے اس کو روک نہیں سکتے. اور یہ کوئی لمبا چوڑا بھی نہیں ہے, یہ آپ کو زیادہ دیر نہیں ستائے گی. یہ پان گٹکا سگریٹ کی جو تکلیف ہے نا, وہ زیادہ دیر نہیں ستائے گی. یہ 2 5 6 10 دن آپ کو ستائے گی مشکل سے. اس کے بعد تو یقین مانیے آپ کی موج لگی ہوئی ہوگی. اب اتنی گلے پڑی ہوئی چیزیں جب اس کو تھوڑا سا ہٹائیں گے تو وہ گلے تو پڑے گی نا, تھوڑی دن گلے پڑے گی, لیکن آپ ہمت تو کریں. ہمت تے مرتا تے مدد ہے خدا. یعنی میں کہوں گا اگر مجھے آج صرف ایک پیغام بھی مل جائے نا, سگریٹ پینے والے کا, گٹکا خور کا, پتی والی چیزیں جو کھاتے ہیں, اس طرح کے نشے کے جو آتی ہے, ایک پیغام بھی اگر مجھے مل جاتا ہے کہ عمران بھائی بس آج سے خلاص, میں سمجھوں گا کہ مجھے یقین مانے دل کو بہت خوشی نصیب ہوگی, ایک راحت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے, اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ دکھائے. کیا وہاں جا کر بھی آپ یہی کام کریں گے؟ کیا وہاں جا کے اس مبارک گلیوں میں تھکتے رہیں گے آپ؟ معاذ اللہ کتنے لوگ مغرب کی نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں, مجھے پتا ہے, اس پان اور گٹکے اور سگریٹ کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں, پان گٹکے سگریٹ کی وجہ سے. یہ کتنی مطلب ایک ایسی عادت جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے روکتی ہے, مسجد سے روکتی ہے, عبادت سے روکتی ہے, ریاضت سے روکتی ہے. اتنی اس کے اندر معاذ اللہ خرابیاں 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 ہیں. تو اس کو پالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمت کیجئے. بھلے آپ کتنی پرانے مطلب کھانے پینے والے ہیں, ہمت کریں, اللہ سے دعا کریں, ہاتھ اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. وہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. آپ کو اتنی دنیا بھر کی تکلیفیں ہوتی ہیں, آپ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں, کیا آپ کی تکلیفیں دور نہیں ہو جاتی؟ آپ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا, اللہ آپ کو ہمت دے گا, طاقت دے گا, قوت دے گا. خدا نہ خواستہ اگر پھر کبھی آپ کا ارادہ جیسے پاؤں پھسل جائے اور کر لیں, فوراً دوبارہ آپ پکی نیت کریں. 2 2 5 5 10 10 20 20 دن کے آپ کے گیپ آ جائیں گے. پھر اللہ نہ کرے ایک آدھ ٹائم اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر پھسل گئے, پھر کھڑے ہو جائیے, پھر دوڑیں گے, پھر دوڑیں گے. جیتیں گے یار, ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم جیتیں گے. ہاں یوں تھوڑا ہمت میں جیتیں گے. اور انشاءاللہ پان گٹکا سگریٹ خلاص, آج سے ختم. اور آج سے انشاءاللہ تعالی ہم بالکل مدینہ مدینہ ہو کر رہیں گے. ہمت کیجئے, ہمت کیجئے, شاباش, ہمت کیجئے. اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جواب دے لینے دیا کریں میرے کالر کو, بیچارے سلام کرتے ہیں, مجھے بھی جواب دے دیا کریے. بہت نشے کے حوالے سے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا تھا کہ جو گھر والے بڑے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ نشے کی عادت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں. لیکن جو ماحول اور جو گیدرنگ وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں, اسپیشلی کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اور اسپیشلی جو ان کے فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ ایسے سرکل بن چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے. تو یہ اسپیشلی اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ سوسائٹی ہی جو ہے نا وہ اس طرح کی بن جائے اور وہ ماحول بدل لیا جائے تو اس میں نشہ چھوڑنا زیادہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سوسائٹی کی وجہ سے بھی بندہ بگڑتا ہے, اور آدمی کو ایسی سوسائٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے. ماں باپ کو بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں بگڑ رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی اس بات پر بھی غور کیجیے کہ انہی ماحول میں رہنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں جو عادی نہیں بنتے. آپ کو پتا ہوگا ہر مطلب مثال اگر کہیں 500 1000 لوگ رہتے ہیں تو سب کے سب تو عادی نہیں بن جاتے. مسئلہ ہے کہ لوگوں نے آپ نے فرینڈ سرکل کیسا اختیار کیا ہوا ہے. جو بری صحبت ہے, بری سوسائٹی ہے, وہ چاہے آپ کے اندر کوئی چیز شرائط کر رہی نہیں کر رہی, وہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کی تو صحبت چھوڑنی ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہی ایک چینج ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ جو اس طرح کے عادی بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی گیدرنگ اور ماحول کو چھوڑیں, اور یہ بس چھوڑ دیجئے. اس کے لیے امیل سنت کا ایک رسالہ ہے, پان گٹکا.
یہ رسالہ آپ حاصل کیجئے مقتۃ المدینہ سے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اور کال سنائیے۔ میں انڈیا میں بمبئی کے ممرا شہر ہے، میں وہاں سے بات کر رہا ہوں۔ میری مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ذہن ہے بن نہیں پاتا ہے اور میں نشہ کا عادی ہو گیا ہوں، کافی سگریٹ پینے لگ گیا ہوں میں۔ تو میرا جو ذہن ہے وہ کیوں نہیں بن پاتا ہے؟ میرا جو نفس ہے وہ مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے، ناف کے نیچے پڑتی ہے۔ مجھے اس مسئلے کا حل ذرا مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ کوشش ہی کریں، ہمت کریں، چھوڑ دیں، اور وہاں بھی نہ جائیں جہاں پر اس طرح کے لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں ہمت کرنے کے سوا کیا ہے کہ ایک مرتبہ بعد ترک کر دیں کہ میں نے نہیں پینی۔ آپ کو طلب ہوگی، تھوڑا برداشت کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج آپ چھوڑ رہے ہیں، کوئی چیز تو کہیں جمی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے سگریٹ دو، سگریٹ دو، سگریٹ دو، یہ جو تمہارے جو نکوٹین ہے، جو یہ تمہارا جو دھواں ہے یہ مجھے چاہیے۔ کوئی تو چیزیں اندر میں جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ سے، اور آپ اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے جتنا آپ اس کو دیتے رہیں گے اسی قدر وہ اپنی ڈیمانڈ میں پختہ ہوتا رہے گا۔ وہ جہاں سے بھی یہ چیز مانگی جا رہی ہے، آپ جب اس کو روکیں گے تو وہ آپ سے مانگیں گی، آپ اس کو مت دیں، اب وہ دم توڑنا شروع کر دے گی۔ ادھر آپ دم توڑ دیتے ہو، ادھر آپ ہمت ہار جاتے ہو۔ اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا، پرابلم ہو گیا، اب ایک عادت پڑ گئی ہے بری نا، تو اب اس کو نکالنا ہے نا، اس کے لیے تھوڑا آپ اسٹرگل کیجئے اور ہمت کیجئے اور ہمت کیجئے، ایک مرتبہ پکا عزم کر لیجئے۔ میں دیکھا ہے واقعی ایسے با ہمت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے بڑی بڑی عادتیں چھوڑ دی ہیں، بڑی بڑی عادتیں چھوڑ دی ہیں۔ 10 20 سال پرانے عادی شرابیوں نے شراب چھوڑ دی، نشہ کرنے والوں نے نشے چھوڑ دیے، اور طرح طرح کی بیماریوں میں باقاعدہ میں نے دیکھا ہے کہ عمریں 45 50 سال تک کی ہو گئی، 55 سال کی ہو گئی، اور سگریٹ پینے کے عادی تھے، سگریٹ چھوڑ دی۔ چینج اسموکر سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بار کانفیڈنس آ جائے، ایک بار ہمت آ جائے، آپ آج ہمت کر لیں، مجھے بالکل SMS بھیجیں آپ کہ ہم آج سے بعد سگریٹ نہیں پئیں گے، آج کے بعد یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے بالکل آپ پیغام دیں، اللہ آپ کو ہمت دے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں یار، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آپ سگریٹ پی کر جو جلا رہے ہوتے ہیں نا، اسے یوں سمجھے کہ اس کا تصور آپ کے ماں باپ کا دل جلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کال چلائیے۔ سوال میرا یہ تھا کہ سر اگر انسان